سب جو ہے وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، عاشق پیغمبر ہیں، چاہے جتنی طاقت آپ کے پاس ہو، مگر شرافت سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ رسول اللہ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے دنیا میں؟ ہے؟ مولانا نے پڑھا ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا سب سے بڑا پن ہے۔ ایک آدمی آپ ہو اس مجلس میں اور کہ نہیں، مولانا نے پڑھا تھا کہ اولاد رسول سے محبت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، بولیے 50 لوگوں کی بات مانی جائے گی کہ ایک آدمی کی؟ بہترین بڑھیا مجلس پڑھ کے مول صاحب چلے گئے، تمہیں سننا بھی آتی ہے، سمجھ میں بھی آئی تمہیں؟ آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا نا تو خالی جنگل میں بھٹکے گا، راستہ ملے گا نہیں اس کو۔ یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ میں نے کیوں نہیں کیا، ابھی بات دھیرے دھیرے آ رہی ہے۔ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان دونوں کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر قیامت میں مجھ سے آن کے مل لے گئے۔ یہ اتنی حدیث ہے اور مشہور ہے۔ میں ایک 10-15 منٹ آپ کا اس ذیل میں لیتا ہوں، پھر آج کی تاریخ کے اعتبار سے آ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ حدیث بہت مشہور ہے، لیکن جتنی مشہور ہے اتنا ہی اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ پڑھا تو تم نے، ہم نے کہا پڑھ دیا میں نے، لیکن اس میں اب جب آپ پڑھیں گے اطمینان سے تو کئی الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ نمبر 1، پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ انی، بولو یار، ایسے کام نہیں چلے گا، مجلس میں ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب بس میں بیٹھ گئے، ڈرائیور صاحب چاہے بریک لگا ہوئے چاہے جو کرے آپ مستی سے سوئیے گا، نہ، میں ڈرائیور نہیں ہوں، ساتھ ساتھ چلیے۔ صلوات محمد۔ تو انی تارکن، پہلا لفظ کیا ہے؟ تارک۔ تارک کا مطلب کیا ہوا؟ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تارک بنا ہے ترک سے، ترک مانے چھوڑنا، تارک چھوڑنے والا۔ انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان، ثقلین کو۔ یہ ایک ہو گیا۔ بعض کتابوں میں آپ کو مل جائے گا تارک کی جگہ مخلف، یعنی پیغمبر نے فرمایا انی مخلف فیکم الثقلین، تو مخلف کا مطلب کیا ہوا؟ وہی مطلب ہے، مخلف بنا ہے خلف سے، اسی سے بنا ہے خلیفہ، ہے نا؟ خلیفہ مانے پیچھے آنے والا، خلف مانے پیچھے، خلیفہ بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ اسی لیے خلیفہ کو خلیفہ کہتے ہیں نا کہ وہ نبی کے بعد اس کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، تو اسی سے بنا ہے یہ مخلفون۔ انی مخلفون، میں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں لفظ کا مطلب ایک ہے، لہٰذا اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے تارکن کہا کہ رسول اللہ نے مخلفن کہا مگر یہ جھگڑا ہوا کیوں؟ میں نے کہا جھگڑا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، دیکھیے اگر مجلس رٹی ہوئی نہیں ہے تو وہی چیز آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، مطلب وہی ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، پھر شام کو جا کے آپ جو ہے جور باغ میں پڑھ دیجئے گا تو مطلب وہی ہوگا، ہو سکتا ہے الفاظ بدل جائے۔ تو ہو سکتا ہے اس حدیث کو
رسول اللہ نے کئی بار کہا ہو. کسی موقع پر رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن، اور کسی موقع پہ حضرت نے فرمایا انی مخلفن. جو لوگ اس مجلس میں تھے انہوں نے تارکن لکھ دیا، جو لوگ اس مجلس میں تھے انہوں نے مخلفن لکھ دیا. تو کوئی اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک ہی کہا ہو، جب لکھنے والے بیٹھے تو ان کو مطلب یاد رہا، لفظ بھول گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو کسی نے چھوڑنے کا مطلب یاد رہا، کسی نے اس کو تارک لکھ دیا، کسی نے اس کو مخلف لکھ دیا. لہذا اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہے، کہ میں اپنے بات چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم، یہاں کئی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم خلیفتین، انی تارکن فیکم حبلین، انی تارکن فیکم نورین. میں تمہارے درمیان 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہی والی بات یہاں بھی آئے گی کہ قرآن و اہل بیت دونوں نور بھی ہیں، دونوں خلیفہ بھی ہیں، دونوں وزنی بھی ہیں. تو چاہے جو کہیے. پھر ثقلین میں بھی یہ بحث ہے کہ پڑھا کیا جائے. صلوات برائے پھر ثقلین میں یہ بحث ہے کہ پڑھا کیا جائے. انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین. یہ لو بھیا، اب یہ ثقلین ثقلین ثقلین، یہ اس کا اوریجنل کیا ہوگا؟ فے قاف لام. تو اب یہ اگر آپ نے ثقلین پڑھا تو اس کا اوریجنل بنے گا ثقل. اگر آپ نے ثقلین پڑھا تو اس کا اوریجنل بنے گا ثقل. اگر آپ نے ثقلین پڑھا تو اس کا اوریجنل بنے گا ثقل. تو ثقلین ثقلین میں کوئی دقت نہیں ہے. ثقل اور ثقل دونوں کے معنی ہے بوجھ کے. تو اب اگر آپ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مشہور بھی یہی ترجمہ ہے. اگر آپ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین تو ثقل کے معنی بھی بوجھ کے ہے، تو اس کا بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تو اس کا واحد ہوگا ثقل. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہیں. پھر ثقل کے معنی کیا ہے؟ ہو کیا نام ہے آپ کا؟ بمبئی ومبئی کبھی گئے آپ؟ ایسی جگہ کہیں گئے جہاں 10 گھنٹے کا راستہ ہو؟ آپ تو لکھنؤ تو جاتے رہتے ہیں نا. تو جب لکھنؤ جاتے ہیں تو کہاں سے ٹرین پکڑتے ہیں؟ غازی آباد سے، دلی سے، ہے نا. تو اب آپ صبح نکلے یا شام کو نکلے تو کچھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں؟ نہیں چلتے. راستے میں بھوک لگے گی تو کیا کھائے گا آدمی؟ ہیں تو ساتھ میں کچھ لے کے چلتے ہوں گے نا. ثقل کہتے ہیں وہ چیز جو مسافر کے راستے میں کام آئے. آپ سمجھے کیا ہوا؟ ثقل مانے جس کو ہماری اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زاد راہ، توشے راہ. اگر آپ نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین تو ترجمہ کیا ہوا؟ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے پڑھا انی تارکن فیکم الثقلین تب ترجمہ کیا ہوگا؟ میں تمہارے درمیان 2 زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 زاد آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اہل بیت بھاری بھی ہے، زاد آخرت بھی ہے. صلوات محمد تو چاہے تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاہے انی تارکن کہیے، چاہے انی مخلفن کہیے، چاہے ثقلین کہیے، چاہے ثقلین کہیے، چاہے ثقلین کہیے، چاہے انی تارکن فیکم حبلین
چاہے نورین چاہے خلیفتین، جو کہیے مطلب وہی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس کے بعد مین چیز آتی ہے، مشہور یہ ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہی تو مشہور ہے نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہے۔ ہو گئی نا بات؟ بعض کہتے نہیں حضور نے عطرت نہیں فرمایا، زور سے تاکہ پبلک سن لے، کیا سنت فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت۔ اب آپ کہیے گا اب بولو مول صاحب، چاہے نورین کہو چاہے خلیفتین کہو چاہے ثقلین کہو، یہاں کیا کرو گے؟ میں نے کہا بھائی یہاں بھی چلے گا، چاہے کتاب اللہ و عطرتی کہو چاہے کتاب اللہ و سنتی کہو، مطلب دونوں ایک ہے۔ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا تم بتاؤ سنت کی تعریف کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں کون بول رہا تھا؟ ہاں سنت کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ قول پیغمبر، جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا فعل پیغمبر وہ سنت۔ تیسری چیز تقریر پیغمبر، تقریر مانے یہاں وہ قول تو ہو گیا نا، تو تقریر کا مطلب تقریر نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے، ہمارا آپ کا مزاج یہ ہے کہ اب میرا نام وسیع حسن ہے، پہلی بار آیا ہوں یہاں، لیکن یہ کہ ادھر ون وغیرہ سے ٹی وی سے دلی سے لوگ جانتے ہیں، تو کچھ لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں مثال، اور کچھ لوگ کسی بات پہ تپ گئے ہوں گے کہ بھائی یار ان سے 3 بار کہا یہ آئے نہیں ہماری بات پر، تو وہ تپے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے آ کے یہاں مجلس کوئی خاص نہیں پڑھی، تو اب تو لوگ کہیں گے نا یار کیا یار ان کو بلا لیا، بتاؤ اتنا بڑا پروگرام ہمارا خراب ہو گیا۔ تو جن کو محبت ہے وہ کیا کہیں گے؟ ابے مجلس سننا بھی آیا تمہیں؟ یہی نہ ہے؟ ابے اتنی بڑھیا مجلس پڑھ کے مول صاحب چلے گئے، تمہیں سننا بھی آتی ہے، سمجھ میں بھی آئی تمہیں؟ تو اس کا مطلب اگر آپ کو ہم سے پیار ہے تو ہلکی بات بھی اچھی لگے گی، یعنی یہ فطرت۔ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے پوری طاقت لگا دی، اس کے باوجود مزہ نہیں آیا یار، پتہ نہیں کیا پڑھ کے گئے بھائی، مزہ نہیں آیا۔ تو ہمارا آپ کا مزاج کیا ہے؟ اگر تعلقات اچھے ہیں تو غلط بات بھی صحیح ہے، اور اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو صحیح بات بھی یہ ہے نا۔ لیکن عصمت کا مزاج یہ نہیں ہے، اماموں کا مزاج یہ نہیں ہے، رسول اللہ کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اپنا ہو یا پرایا، صحیح ہے تو صحیح، غلط ہے نا۔ اماموں کا مزاج یہ، چنانچہ اب تقریر کا مطلب یہ قول نہیں ہے، نبی نے جو کہا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، عمل بھی سنت۔ تقریر کا مطلب نبی نے کہا نہیں، نبی نے کیا نہیں، نبی کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا، رسول اللہ نے دیکھا مگر چپ رہے۔ یہ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام صحیح تھا، ورنہ اگر غلط ہوتا تو نبی چپ نہ رہتے، ٹوکتے ضرور۔ تو اب سنت کی تعریف کیا ہوئی؟ جو نبی کہہ دے وہ سنت، جو نبی کر دے وہ سنت۔ نبی کے سامنے کسی اور نے عمل انجام دیا، پیغمبر خاموش رہے، سنت۔ ہم نے کہا مان لیا کہ پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، چلو مان لیا۔ تو اب سنت کا مطلب جو نبی کہے وہ سنت، میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر قول کا نام سنت ہے تو بتاؤ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا،
صلوات بر محمد و آل تو ایک تو یہ ہو گیا قول. اور اگر فعل کا نام سنت ہے تو کسی کے لیے سجدے کو اتنا طول دینا جب تک پشت سے اتر نہ جائے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر خاموشی کا نام سنت ہے تو پیغمبر کی زندگی میں 4 لوگ تھے صرف، مولا، جناب زہرا اور امام حسن امام حسین علیہم السلام. پوری تاریخ پڑھ کے بتاؤ، البتہ صحیح روایت ہے، گڑھنے کو تو پتہ نہیں کیا کیا گڑھ دیا گیا ہے. پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ پیغمبر کے سامنے ان 4 افراد نے کوئی عمل انجام دیا ہو اور نبی نے کہا ہو کہ غلط ہے. ہو گئی نا؟ تو چاہے سنتی کہیے اور چاہے اطرتی کہیے، بغیر اہل بیت کے کام چلنے والا نہیں ہے. صلوات. ہو گئی بات؟ اب رکیے ایک بات اور کہتا ہوں. ہم نے کہا چلیے صاحب ہم اور ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سنت کا مطلب سنت، اہل بیت کو نکال دیجئے. تب بھی ایک بات تو فائنل ہو گئی نا کہ وہ چچا نے جو کہا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات تو غلط ہو گئی نا. یہ بات تو غلط ہو گئی نا. چاہے اطرت چاہے سنت، کچھ تو ہے قرآن کے ساتھ. لہذا یہ کہنا آپ کا کہ قرآن کافی ہے یہ تو پکا ہے کہ غلط ہو گیا. صلوات در محمد. یہ تو پکا ہے نا. قرآن ناکافی ہے، وہ قرآن کافی ہے یہ کہنا. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے میری بات پہ کہا ہاں قرآن کافی ہے. جنہوں نے کہا چچا نے وہ غلط کہا نا، تو تم بولو صحیح کیا ہے؟ قرآن ناکافی ہے. اہل بیت کے بغیر قرآن ادھورا ہے میرے حساب سے. ارے یار تو وہی تو کہو نا، اس نے کہا قرآن کافی ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہیں قرآن کا غلط کہا، تو اس کا الٹا کیا ہوا؟ قرآن ناکافی ہے. اپنی اندر رہی ہے، ابھی آ رہی ہے بات. پہلے بیت تو ہاں ہی ہے بھائی. قرآن بولیے کیا ہوا؟ ہے ہمت کسی شیعہ میں کہنے کے لیے معاذ اللہ کہ قرآن ناکافی ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں تبھی تو لگا رہے ہیں نا اہل بیت کے بغیر، اہل بیت کے بغیر. یہ ڈر ہے نا تبھی تو لگا رہے ہیں ہم بغیر اہل بیت کے. اس کا مطلب کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ قرآن ناکافی ہے. تو جب اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہو شیعو کہ قرآن ناکافی ہے تو چچا والی بات مان لو نا. چچا والی مان لو، قرآن کافی ہے. کہا نہیں، چچا کا بھی معاملہ ٹھیک نہیں تھا اور آپ جو نہیں کہہ پا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. کیا مطلب؟ ہم نے کہا قرآن کافی بھی ہے قرآن ناکافی بھی ہے، بیچ کی بات یہ ہے. صلوات پر محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ تو ہم کو لوگ لے آئے، ان کے حوالے کر دیا. آپ کے گاؤں کے ہیں، بزرگ ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چائے آ گئی، چائے پی لیا، بسکٹ بہت کچھ ماشاءاللہ سے جو ہے وہاں وہ کون سا پھل بھی تھا، اس میں بادام بھی تھا اور بڑا والا منقع بھی تھا، بہت کچھ تھا. میں نے چائے پی لی تو کہنے لگے کہ مول صاحب اور؟ میں نے کہا بس کافی ہے. انہوں نے کہا اور؟ میں نے کہا بس کافی ہے. اب صاحب 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، 3 گھنٹہ گزرا، مغرب ہو گئی، رات آ گئی، مجلس ختم ہو گئی، 11-12 بج گئے. نہ کہیں بستر کا انتظام ہے، نہ صلوات. آپ غور رہے ہیں کیا ہوا؟ نہ کہیں بستر کا انتظام ہے، کہیں لیٹنے بیٹھنے کا. بھئی کب تک کھڑا رہے گا آدمی، یا صوفے پہ کب تک بیٹھا رہے گا آدمی؟
تو جب رات کے 12 بج گئے تو میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے یہاں کا، جارجے کا بھائی کھانا وانا لیٹنا آرام کا. کہ لے بھائی ہم نے تو فوراً ہی پوچھا تھا آپ سے، آپ ہی نے کہہ دیا کافی ہے. میں نے کہا بھیا میں نے چائے کے لیے کہا تھا کافی ہے، نہ کہ کھانے کے لیے کہا تھا، نہ کہ بستر کے لیے کہا تھا. سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کافی ہوتی ہے اپنی جنس میں. چائے کافی ہے دوسری چائے کے مقابلے میں، چائے ناکافی ہے کھانے کے مقابلے میں، بستر کے مقابلے میں. قرآن بے شک کافی ہے توریت کے مقابلے میں، زبور کے مقابلے میں، انجیل کے مقابلے میں. قرآن ناکافی ہے اہل بیت کے مقابلے. صلوات بر محمد و آل نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا کل بات نکل آئے رات میں آپ کے یہاں رہیں گے تو شاید اس پر ہو کہ اگر بغیر اہل بیت کے آدمی قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا نا تو خالی جنگل میں بھٹکے گا، راستہ ملے گا نہیں اس کو. وقت کبھی ہوا ہے تو آپ کے درمیان میں یہ بات رکھوں بغیر اہل بیت کے حشر کیا ہوتا ہے آدمی کو قرآن سمجھنے کا. بہرحال اس وقت اب جلدی آپ سے ہم گفتگو کر لیں، اس لیے کہ باتوں میں 25 منٹ تو ہو ہی گئے، 25 اور بچے ہیں. صلوات بر تو اب یہاں تک بات آئی کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب، اکثریت یہ کہتی ہے کہ دوسرے قرآن کے ساتھ اہل بیت، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن کے ساتھ سنت. 10 منٹ یہاں لگا لیں کہ واقعی رسول اللہ نے کہا کیا ہوگا، تب آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر. دیکھیے جب ہم کو اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو تو اب پہلے آپ سلسلے کا مطلب سمجھ لیے. سلسلہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے رسول اللہ سے، یہ ہوا ملا کے کیا ایک سلسلہ. انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے ان سے، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ سے. یہ ہو گیا کہ تا 2 سلسلہ. انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے بیان کیا ان سے، انہوں نے بیان کیا ان سے، پھر مثلا یہ 3. اس کو کہتے ہیں سلسلہ روات یا سلسلہ احادیث. تو جب آپ سلسلہ احادیث دیکھیں گے تو 10 یا 11 سلسلے ہیں اس طرح کے کہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ٹھیک، 1 یا 2 سلسلہ ایسا ملے گا کہ جو کہتا ہے، ایک ہی ہے بقول آپ کے، جو کہتا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. تو اب اصول حدیث کی بنیاد پر جو اکثریت بیان کرے گی اسے مانا جائے گا یا اکا دکا جو بیان کریں گے؟ 10-11 سلسلے کہہ رہے ہیں عطرتی، ایک آدمی کہہ رہا ہے نہیں سنتی، تو کس کو مانیے گا؟ یہ تو ہو گیا قانون جو پڑھایا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی کہیں بات پھنس جاتی ہے. اب اس کی مثال دیتا ہوں میں. صلوات در محمد. توجہ ہے نا، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا. اب میں اس کی آپ کو ایک جگہ ہمارے ہاں پڑوس میں ایک مولانا ہے، ذاکری بھی کرتے ہیں بیچارے، تو وہ ایک دن فرمانے مولانا شوکت صاحب کہنے لگے یار کسی دن گزر رہے ہو تو آ جاؤ، سپہر میں ایک مجلس کر دی جائے ابا کی اپنے والد کی. میں نے ٹھیک ہے فلاں دن گزریں گے. تو ہم لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ اعلان ہو یا نہ ہو، اگر 10 بجے کا اعلان ہے مجلس کا یعنی مجلس کے بعد کھانا ہے، اور اگر 2 بجے یا 3 بجے کا اعلان ہو مطلب کھانا نہیں ہے کھا کے آؤ، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعد اب صاحب وہ 3 بجے کا اعلان ہو گیا، ہم بھی پہنچ گئے. وہیں بغل میں کچھ فاصلے پر 10-5 کلومیٹر پر ایک ہومیوپیتھ کا اسپتال تھا. اس میں کمپاؤنڈر تھے بیچارے علی کوثر صاحب، مومن آدمی.
انہوں نے ڈاکٹر سے اپنے کہا، کوئی رائے صاحب تھے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی مریض ہے نہیں، 3 بج ہی رہا ہے، آپ کہتے تو مجلس ہے پڑوس میں چلے جاتے۔ وہ ڈاکٹر صاحب بھی کسی ایسے گاؤں کے رہے ہوں گے چارچا ٹائپ کے جہاں مجلس ہوتی رہی ہو، کہ لے یار مجلس کے شوقین تو ہم بھی ہیں، کوئی مریض ہے نہیں، بند کرو تالا، ہم بھی چلتے ہیں۔ اب دونوں لوگ آ گئے۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ اس دن جو میری مجلس کا عنوان تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت کہ سب سے بڑی نیکی اولاد رسول کے ساتھ محبت کرنا، یہ ہماری مجلس کا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تب رائے صاحب نے کہا واہ مولانا جی واہ، بہترین بات کہی، یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اولاد رسول کی سے محبت کرنا۔ انہوں نے کہا یہی تو ہمارا بھی دھرم کہتا ہے۔ جی کل ہمارا بھی مذہب یہی کہتا ہے کہ سب سے بڑا پن ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا۔ بولیے میں نے کیا پڑھا تھا؟ ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا پڑھا تھا یا اولاد پیغمبر کے ساتھ محبت؟ اب اگر کسی مجمع میں 50 آدمی ہوں اس طرح کے اور وہ آ کے کہیں کہ مولانا نے پڑھا ایشور کی سنتان کی سیوا کرنا سب سے بڑا پن ہے، ایک آدمی آپ ہو اس مجلس میں اور کہ نہیں مولانا نے پڑھا تھا کہ اولاد رسول سے محبت کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، بولیے 50 لوگوں کی بات مانی جائے گی کہ ایک آدمی کی؟ 50 کی مانی جائے گی تو حشر کیا ہوگا؟ صحیح کون کہہ رہا ہے، 50 والا یا ایک والا؟ تب کیسے آپ جو ہے غلط بات مان لیں گے چاہے 200 آدمی کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب غلط ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اکثر لوگ کہہ رہے ہوں وہ صحیح ہو۔ تو ہمارا ہی قانون ٹوٹ گیا جو ہم نے کہا کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ و عطرتی، 1 لوگ کہہ رہے ہیں سنتی، تو ہو سکتا ہے 10 لوگ جو ہے ایسے ہی رہے ہوں، ایک والا صحیح ہو۔ صلوات در محمد۔ اب کیسے کیا ہو؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہم کو آپ کو سکھاتا ہے کسی پر الزام مت لگائیے، یہ سیدھی بات ہے۔ جو دین سکھاتا ہے وہ یہ کہ کسی پر الزام نہ لگائیے، کسی سے جھگڑا نہ کیجیے۔